الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وعشیرتہ وعترتہ وجمیع اولادہ وعلینا اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفی الفرقان الحمید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الخنین الکریم۔ تمام احباب ذوق اور شوق سے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبھی احباب محبت سے درود و سلام۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد و صلاۃ گرامی قدر عزت مآب بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، یقیناً ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو کسی نبی کو مان کر اللہ کے دروازے پر پہنچنا، یہ میرے رب کے قانون میں سے قانون ہے۔ جتنے قوانین ہیں ان قوانین میں سے، اصولوں میں سے، ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ ہے جو بڑا اہم ترین ضابطہ اور قانون ہے کہ کسی نبی کے دروازے سے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا، یہ رب کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ کائنات میں کوئی بھی بندہ
اگر نبیوں کے دروازے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی نہیں مانتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا اصول متعارف کروایا ہے۔ سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پیغمبر ہیں، رب کی جانب سے متعین کردہ ہیں، اور یہ سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہی لفظ آپ بھی بول دیں کہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا مظہر بنا کر انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے، اور جو جہان کے اندر جتنے ولی ہیں یہ ولی اللہ کے نبیوں کے مظہر ہیں۔ پھر بات سمجھیے، نبی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور جتنے ولی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر صفائے رسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا مظہر فقط ایک ہی ہے، اور وہ آمنہ کا لال ہے۔ صفتوں کے مظہر اور انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور آخر الانبیاء، نبیوں میں آخری نبی خاتم النبیین نبی کریم کی ذات پاک ہے، تو جیسے اللہ اپنی الوہیت میں واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصطفی کے ماحول میں اللہ کے واحد ذات کے مظہر ہیں۔ تو اس کائنات میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اولو العزم اولیاء پیدا فرمائے ہیں یہ نبیوں کے مظہر ہوتے ہیں۔ سارے نبی علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جہ و جلال کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ نفس نبوت میں سارے برابر ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات علمی ہے کہ نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، لیکن درجات میں بعض نبیوں کا درجہ اعلیٰ، بعض نبیوں کا درجہ ان سے کم ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی دلیل بھی دی ہے، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ نبی جو اللہ کے رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے، درجہ بندی کی ہے۔ اسی طرح جو ولی ہیں ان کے مظہر ہیں، ان کے اندر بھی درجہ بندیاں ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، رب کے نبی تھے، لیکن بادشاہ بھی تھے۔ بولیے کیا تھے؟ بادشاہ تھے یا نہیں؟ تو بادشاہی کا مظہر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ دنیا کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مال کی دھاک اور آپ کی حکومت کی دھاک بیٹھی ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کیسے اولو العزم پیغمبر تھے۔ چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو سفر کے مہینے کے اندر بہت سارے ولی اولیاء ان کے آراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں۔ مثلا داتا صاحب کا عرس ہے وہ سفر کے مہینے میں، اور یوم ختم نبوت کے جو تاجدار ہیں حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب،
ان کا یوم ہے. بڑے بڑے اکابر صوفیاء اولیاء ان کے عرس اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے، وہ 25 صفر المظفر میں. تو اس لیے دنوں کی مناسبت سے ہم اپنے سامعین کے گوش گزار ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ان کا ایک اندازہ ہو جائے کہ یہ مہینہ کن سے تعلق رکھتا ہے، اس مہینے کی نسبت کن لوگوں سے ہے. تو بالتفصیل تو کوئی بات بھی جمعوں کے موقع پر بیان نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم اشارے کنائے میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. آج کل ہمارا خیال یہ بن گیا ہے کہ بعض لوگ اس بات کے انکاری ہیں کہ کوئی ولی گاڑیوں والا بن جائے، کوئی ولی کوٹھیوں والا بن جائے، کوئی ولی سج دھج والا بن جائے، امیر بن جائے، تو ہم اس کی ظاہری کنڈیشن دے کر امیری والی انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتا، اس کے پاس مال اتنا ہے، یہ محلوں میں رہتا ہے، یہ لینڈ کروزر میں آتا جاتا ہے، تو یہ ولی نہیں ہوتا. میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ولی کا انکار اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مال و دولت والا ہے، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو نبی ہیں، ان کو رب نے یہ ہمت عطا کی تھی کہ وہ ہوا کو حکم دیتے تو ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی تھی اور جہاں چاہتے تھے وہاں چلے جاتے تھے. اور قرآن کریم میں ان کے ایک خادم نے، ان کے ایک وزیر نے، آصف بن برخیہ نے 1500 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر ان کی بارگاہ میں حاضر کیا تھا، ہوا کے دوش پر، ہوا کے کندھے پر لاد کر. تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن کے نبیوں کی صفوں میں اگر سلیمان علیہ السلام کا یہ عزت والا مرتبہ ہے تو پھر نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ شان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور درجہ بدرجہ ہے، اس کا انکار نہیں ہوتا. میں بات یہ عرض کرنا لگا ہوں کہ بعض امیر پیر خانوں کو، سید زادوں کو، آستانوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں یہ میل آ جاتی ہے کہ یہ امیر ہیں، لہذا امیری ولایت کو قبول نہیں کرتی. تو یہ خیال غلط خیال ہے. اگر نبی امیر ہو تو نبی نبی ہی رہتا ہے، تو اگر کوئی ولی امیر ہو جائے تو اس میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ یہ درس ہے، یہ سبق ہے. اسی طرح اگر کوئی غریب ہو، اس کی غربت کو دیکھ کر اس کو ولی نہ ماننا کہ اس کے پاس کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ بھی خام خیالی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ بڑے بڑوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور کے صحابہ اکرام میں صحابہ سارے ہی ولی ہیں. بولو. اب حضرت سیدنا صہیب رومی، حضرت سیدنا سلمان فارسی، یہ وہ لوگ ہیں جو بکتے بکاتے، ایک جگہ سے کسی نے بیچا، دوسری جگہ پر بک گئے، دوسری جگہ سے بیچا، تیسری جگہ پر بک گئے، جن کا نام ہے حضرت سیدنا سلیمان. وہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے نا، یہ سلمان ہے، یہاں یا نہیں ہے، یہ سلمان فارسی ہیں. ایران سے بکتے بکاتے مدینہ پاک تک آئے، یہ بھی ولی ہیں. اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کے سامنے ایک پیالہ پڑا تھا، سلیمان فارسی کے سامنے پیالہ ہے اور حضرت ابو دردہ بھی بیٹھے ہیں، تو وہ پیالہ ان کے سامنے سبحان اللہ پہ بولنے لگا، پیالہ سبحان اللہ کہنے لگا. سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، پیالہ بھی بولتا ہے. بھائی جب بلانے والے بیٹھے ہوں تو پیالہ بول اٹھتا ہے. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام
درویشی کی عمر زندگی گزاری، 100 سال کے لگ بھگ عمر، مدینہ پاک میں بکتے بکاتے آئے ہیں ولی ہی، لیکن غریبی کی عمر ہے، غریبی کی زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، تمہارے دوستوں کی گوشت گزار کرنے والی جو بات ہے کہ امیری یا غریبی، یہ ولیوں کی پہچان نہیں ہے۔ امیری یا غریبی کو دیکھ کر ہم اس بات کو کسوٹی بنائیں، اس کو معیار بنائیں، اس کو تکڑی بنائیں کہ یہ ولی ہے یا کوئی نہیں، تو یہ ہمارے اپنے عقل کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے گی؟ گولڑا شریف والے پیروں کو دیکھ کر ہم سمجھے کہ یہ تو بڑے پیر ہیں، بڑے سید ہیں، یہ امیر ہیں، اور ایک دیہات میں بیٹھے ہوئے درویش صفت آدمی کو ہم کہیں کہ یہ تو ولی نہیں ہے، تو ہم امیری کو مانیں گے؟ پھر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امیری یا فقیری، غریبی، یہ معیار نہیں ہے۔ اسی طرح عمر میں اگر کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، رب جس وقت کسی کو چاہتا ہے ولی بنا دیتا ہے۔ جیسے حضرت غوث الاعظم پیران پیر پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ نہیں پی رہے، لوگ کہنے لگے کہ دودھ کیوں نہیں پیتے، پتہ چلا کہ آج ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو یہ ولی کی کرامت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ مادر ذات ولی ہیں، ماں نے پیدا کیا ہے تو وہ ولایت کی ایک کرامت کی نشانی دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے اسی طرح یہ دوستان گرامی کا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کی جو عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں، ان کے ساتھ لگاؤ ہونا یہ ہماری مجبوری ہے۔ بولو، ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارے لیے مجبوری بھی ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اٹیچمنٹ، ان کے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے وقت آنے پر، دن آنے پر خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، درویشوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، انس بڑھ جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے تیرے مدنی مائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ وہ تو پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا تیار کیا کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول کے صحابی بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، لیکن صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے کوئی لمبی چوڑی نمازیں، لمبی چوڑی عبادتیں جمع نہیں کر رکھی، اتنی بات ہے یا رسول اللہ کہ مجھے اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے نبی سے بھی پیار ہے۔ اس نے بتایا عملوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور چھوٹے اس کی آواز تھوڑی سی کم کرو یار، کدھر گیا وہ مکینک؟ کیا کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پیار ہے، عمل کی بات نہیں کر رہا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ میں نے زیادہ کوئی تیار نہیں کر رکھے، اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ میرے دوستو ادھر یہ بات وہ بندہ کر رہا ہے، ادھر میرے نبی کریم نے اس بندے کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اے آنے والے تو نے بڑی چنگی بات کی ہے، فرمایا سن لو المرء مع من احبا، جو بندہ جس سے پیار کرے گا، جو بندہ جس سے محبت کرے گا، جو بندہ جس سے پیار کرتے کرتے مر جائے گا، فرمایا قیامت والے روز وہ بندہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔
لہذا بات سمجھ آئی، اگر ہم داتا علی حجویری سے پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ بن جانا چاہیے، ہماری فکر بن جانا چاہیے کہ اگر داتا صاحب سے ہماری لگن ہے تو اللہ تعالی ہمارا حشر داتا صاحب کے ساتھ کرے گا۔ اگر ہماری پیر سید میر علی شاہ صاحب کے ساتھ تاجدار گولڑا سے پیار ہے، دل میں عقیدت ہے، محبت ہے، مروت ہے، عقیدت و پیار ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، اور جہاں حضرت پیر سید میر علی شاہ کی چھتری لگی ہوگی رب ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ پیار اور عقیدت کی وجہ سے ان بزرگوں کا تذکرہ کر کے مانوسیت اختیار کی جاتی ہے۔ امیری یا غریبی کی وہ جو بنیادی بات ہے سنیے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ